نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الرحمن على العرش استوى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه اللهم أنت صاحب السفر والخلیفۃ فی الأہل رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ودم محراکی فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنسر وطائر۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، پہلا سالانہ خانقاہی اجتماع مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا 3 فروری 2017 بروز جمعہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے اللہ کہاں ہے۔ آج کل لوگ اس پر سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے احباب اس پر دلائل مستحضر نہ رکھنے کی وجہ سے جواب میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سوال کریں گے اللہ کہاں ہے، اس پر دلائل اور چند اپنے دلیلیں پیش کر کے عوام کا ذہن مشوش کریں گے۔ میں اس پر چند اصولی اور مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے، اس مسئلے پر 2 موقف ہیں، ایک ہے اہل سنت والجماعت کا اور ایک ہے اہل بدعت والضلالہ کا۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ رب العزت ہوا موجود بلا مکان، اللہ بغیر مکان کے ہر جگہ موجود ہیں، بغیر مکان کے موجود ہیں۔ عوام کو سمجھانا مشکل ہے تو اس کی تعبیر دوسرے لفظوں میں ہم یوں کرتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہیں، جبکہ اہل بدعت غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اللہ رب العزت صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں۔ ان 2 دلائل کو قرآن و سنت کے میزان میں ہم تولنے لگے ہیں کہ نصوص قطعیہ کن کا ساتھ دیتی ہیں، دلائل کن کے پاس ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرتے ہوئے حضرات اکابر کا موقف پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 150 پر لکھا ہے فَأَمَّا الْإِسْتِوَاءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ۔ اللہ رب العزت کہاں ہے اس بارے میں بحث چلی، بعض لوگ کہنے لگے الرحمن علی العرش استوى، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک عرش پر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے استوا کا معنی یہ کیا۔ ہمارے اصحاب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم اللہ کا استوا مانتے ہیں، جبکہ استوا کا معنی بیٹھنا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے مولانا یحییٰ صاحب کی کتاب عقیدہ مسلم اٹھائیے، اس کا صفحہ 219 ہے، یا طالب الرحمن شاہ صاحب کی کتاب آئیے عقیدہ سیکھیے اٹھائیے، صفحہ 39 ہے۔ وہ لکھتے ہیں اللہ رب العزت عرش پر حسن موجود ہیں، یعنی حقیقتاً اللہ رب العزت بیٹھے ہیں۔ ذرا میں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید کھولنے لگا ہوں۔ اب ان ہر 2 مواقف کے دلائل کس کے پاس ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہیں، ہم یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 115 ہماری تائید یوں کرتی ہے
अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फ़अइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वो तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ हो या मगरब की तरफ हो, वो जहां भी हो आप अल्लाह के रुख की तरफ मुंह करने वाले हो। सूरत बकरा आयत नंबर 186 बताती है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए मेरे पैगंबर जब आपसे आपकी उम्मती मुझ खुदा के बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूँ, आप इन्हें फरमा दें मैं तुम्हारे करीब हूँ। एक बंदा मुझे कहने लगा भाई ये तो अल्लाह का इल्म है कि अल्लाह इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद हैं। मैंने कहा अगर ये मानूं कि सिर्फ इल्म के एतबार से अल्लाह हर जगह हैं तो फिर बात तेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। कहने लगा जी कैसे? मैंने कहा कुरान के उसलूब को देख, कुरान के अल्फाज को देख, आयत के तकाज़े और मंशा और मुक्तज़ा को देख। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी, ए मेरे पैगंबर जब तेरे उम्मती तुमसे मुझ खुदा के बारे में पूछें, अन्नी मुझ रब के बारे में पूछें, अन्नी मुझ अल्लाह के बारे में पूछें। अगर बात इल्म की होती तो अल्लाह फरमाते अन इल्मी, मेरे इल्म के बारे में पूछें तो कह दे हर जगह मेरा इल्म मौजूद है। ना ना, कुरान ने यूं नहीं फरमाया बल्कि यूं फरमाया अन्नी, मुझ खुदा की जात के बारे में पूछे तो कह दे मेरी जात इनके करीब है। मैंने कहा अगर इसका मतलब ये है कि अल्लाह का इल्म करीब है, फिर अन्नी मुझे कहने लगा इल्म अल्लाह की सिफत है और सिफत मुतकल्लिम के साथ जुड़ी होती है, लिहाजा इस सिफत का एतबार करके इल्म मुराद ले सकते हैं। मैंने कहा बात ठीक है लेकिन तूने दो बातें मिला दी हैं, एक असल होता है एक खिलाफे असल होता है। असल का मतलब है जो बात समझने और असल मुराद हो उसे असल कहते हैं। खिलाफे असल का माना जब चीज की असली मुराद न हो कुछ और लिया जाए। मिसाल के तौर पे हजरतुल उस्ताजी गुम्मन दामत बरकातुहुम करीब हैं, मैं कहूँ मैंने जियारत की है और एक अकेली जगह बैठ के कहूँ मैंने जियारत की है, इन दो जुमलों में फर्क है। जब करीब बैठ के कहूँगा जियारत की है तो वीडियो मुराद नहीं ली जा सकती, तस्वीर मुराद नहीं ली जा सकती क्योंकि असल सामने है। तो मैंने कहा जब अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सालका इबादी अन्नी, मुझ खुदा के बारे में मेरी जात के बारे में लोग पूछें तो कह दो मैं इनके करीब हूं, फिर आप इल्म मुराद क्यों लेते हो? इल्म मुराद लेना खिलाफे असल है, जात मुराद लेना असल है। असल मौजूद हो तो खिलाफे असल के पास जाना ये ठीक नहीं है। मैं तीसरी दलील कुरान करीम से पेश करने लगा हूँ। सूरत हूद है आयत नंबर 61 है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना रब्बी करीब मुजीब, हुज़ूर पाक की जुबान ऐलान फरमाया इन्ना रब्बी करीब मुजीब, मेरा रब करीब भी है, दुआ कबूल करने वाला भी है। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो इन्ना इल्मी कहा जाता, इन्ना इल्महू कहा जाता, उस अल्लाह का इल्म करीब है। बल्कि यूं नहीं, इन्ना रब्बी पैगंबर ने फरमाया मेरा रब करीब है। अल्लाह का इल्म मेरा रब नहीं, अल्लाह की जात मेरा रब है। फरमाया इन्ना रब्बी, रब करीब है, तो पता चला अल्लाह हर किसी के साथ है। इस पर मजीद दलील सूरत क़ाफ आयत नंबर 16 अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शाहरग से ज्यादा करीब हूँ, शाहरग से ज्यादा करीब हूँ। और अगर अल्लाह अर्श पर हैं बाकी कहीं नहीं हैं, सिर्फ अर्श पर हैं हर किसी के साथ नहीं हैं, तो मैं पूछता हूँ अल्लाह फरमाते हैं वनहनु अक़रबु, मैं तो ज्यादा करीब हूँ। अर्श ज्यादा करीब भी नहीं, अर्श तो बहुत दूर है।
किस बुनियाद पे कहा अल्लाह सिर्फ अर्श पे है? अल्लाह फरमाते हैं मैं ज़्यादा करीब हूँ। बल्कि सूरत वाक़या आयत नंबर 85, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं उस मैयत के साथ करीब हूँ जिसकी वफ़ात का जिक्र किया लेकिन तुम देख नहीं सकते। एक बंदा कहने लगा भाई अल्लाह करीब है तो देख नहीं सकते, वजह क्या है? मैंने कहा बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिन देखे ईमान लाना पड़ता है। दुनिया में अल्लाह को आंख नहीं देख सकती। ला तुद्रिकुहुल अबसारु व हुवा युद्रिकुल अबसारा व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह को आंख नहीं देख सकती, अल्लाह देख सकते हैं। अल्लाह खबर रखने वाले भी हैं, बारीक बीन भी हैं। कहने लगा ये तो आयत जरा समझाइए। मैंने कहा हाँ, करीब हो नजर आता है, ज्यादा करीब हो नजर नहीं आता। कहने लगा कैसा? करीब हो तो नजर आए, ज्यादा करीब हो तो नजर ना आए। मैंने कहा गिलास मेरे करीब है नजर आता है, माइक मेरे करीब है नजर आता है, पर इस आंख के पलकें ज्यादा करीब हैं तो नजर नहीं आती। कोई बंदा अपनी पलकें देख सकता है? ये तो ज्यादा करीब है नजर नहीं आता। मैंने कहा इस पर मजीद एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आप इसके साथ थोड़ा आगे चलिए। मैं चलता हूं सूरत मुजादिला आयत नंबर 7 पे। अल्लाह फरमाते हैं मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। तुम तीन हो, चौथा अल्लाह, पांच हो, छठा अल्लाह, इससे कम हो जाओ या ज्यादा हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने कहा अगर यहां से अल्लाह का इल्म मुराद होता तो ये गिनती बताना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तीन हो तो चौथा अल्लाह का इल्म, चार हो तो पांचवी अल्लाह की कुदरत, तुम छह हो तो सातवां अल्लाह की कुदरत और कानून। इसका मतलब, गिनती का मतलब, काउंटिंग का मतलब, हिसाब का मतलब, ज़वाते अदद का मतलब बताना यह है कि अल्लाह की जात हर किसी के साथ है। तब तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, पांचवे के साथ छठा बनता है। अगर इल्म की बात है तो फिर गिनती क्यों की गई? और अहदीस पाक पर अहल सुन्नत वल जमात भी दलाइल बहुत ज्यादा रखते हैं। मैं किल्लत वक्त को देखते हुए सिर्फ 3 रिवायात की झलकी पेश करने लगा हूं। आइए, सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 437 है, बाब इस्तिहबाब ज़िक्र है, इज़ारा की बात दाब्बा के तहत हजरत इमाम मुस्लिम इब्नुल अल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पे बैठते, सवारी की दुआ पढ़ते, सफ़र शुरू करते, सफ़र की दुआ पढ़ते, उसके एंड पे फरमाते अल्लाहुम्मा अंत साहिब फिस सफ़र वल खलीफतु फिल अहल। अल्लाह तो मेरा सफ़र में साथी है, मेरे घर का मेरे घर में मुहाफिज है। सफर पे मेरा साथी और मेरे घर में मेरा मुहाफिज। इससे पता चला अल्लाह हर किसी के साथ है। एक रिवायत और लीजिए, यही सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़र नंबर 318 है, बाब फज़ल इयादतिल मरीज़ है। सैयदना अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सखर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे यब्ना आदमा मरिज़तु फलम तुइदनी, ऐ आदम मैं बीमार हुआ, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ, तू आदम का बेटा मेरी इयादत पे नहीं आया। ये बंदा अर्ज़ करेगा या रब्बी कैफ़ा आऊदुक, अल्लाह मैं तेरी कैसे इयादत करता, व अंत रब्बुल आलमीन, आप तो कायनात के पालने मारने वाले हैं। अल्लाह फरमाएंगे अमा अलिमत अन्न अबदी फुलानन मरीज़ा, और तुझे याद है मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था? कहेगा जी याद है। फरमाया फलम तउदहु, तो उसकी बीमार पुरसी के लिए नहीं गया था। अमा अलिमत अन्नका लौ उत्तहु लवजदतनी इंदा, अगर तो उसके पास जाके आप इयादत कर लेते मुझे भी वही पाते।
لوجدتنی عندہ، مجھے بھی وہیں پاتے۔ اب دیکھو اللہ عرش پر ہیں، اگر تمہارے مطابق صرف باقی کہیں نہیں، مریض تو فرش پر ہے، اگر تیرے مطابق اللہ عرش پر ہے، لوجدتنی عندہ کا معنی کیا ہے؟ مجھے وہاں پاتے۔ اس کا مطلب تو سمجھا دے، بندہ فرش پہ ہے، اللہ نے فرش کی بات کی ہے، لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ اگر علم کی بات ہے تو علم تو اللہ کا اس عیادت کرنے والے کے بھی ساتھ تھا جس کی جا رہی ہے، اس کے بھی ساتھ ہے، علم کی بات نہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک روایت مزید پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا ذہن میں رکھنا، میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، یہ سنن کبریٰ بیہقی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 95-96 ہے، سیدنا عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ باب لا یأخذ الساعی کی تحت امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ پوچھنے لگے فما تزکیۃ المرء نفسہ، یا رسول اللہ، بندہ اپنا دل صاف کرنا چاہے طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان یعلم اللہ، ان یعلم ان اللہ معہ حیث کانا، یہ بندہ یقین کر لے، عقیدہ بنا لے، نظریہ اپنا لے، میں جہاں ہوں میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تو ہر جگہ ساتھ ہونے کی بات کی ہے۔ اب ذرا آئیے، میں نے آیات بھی پڑھ دی ہیں، احادیث بھی پڑھ دی ہیں، میں اس پر چند عقلی دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ صرف عرش پر ہیں اور کہیں نہیں ہیں، میں نے ان سے پوچھا بھئی مجھے بتاؤ عرش خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کہنے لگے عرش خالق نہیں مخلوق ہے۔ میں نے کہا اللہ خالق ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ کب سے ہیں؟ کہتے ہیں ابتدا ازل سے ہیں۔ میں نے کہا کب تک ہے؟ کہتے ہیں عبدالآباد تک ہیں۔ نہ رب کی ابتدا ہے نہ رب کی انتہا ہے، وہی خالق ازل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیکن عرش مخلوق ہے یہ تو بعد میں بنا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ پہلے تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جب عرش نہیں تھا تو اللہ تھا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ خالق ہے، اللہ تھا، عرش مخلوق ہے، شروع میں عرش نہیں تھا۔ میں نے کہا جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھے؟ توجہ میری طرف، توجہ میری طرف۔ جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھے؟ اس کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ اور اگر عرش پہ مانتے ہو کسی جگہ پر کوئی بندہ آئے اس کی کچھ حیثیتیں ہیں، مثلا یہاں آؤ تو ایک حیثیت یہ ہے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ کرسی پر بیٹھا ہوں، میں مکین ہوں۔ کرسی مکان ہے، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے مکین کہتے ہیں، جس پر بیٹھا جاتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ اصول یہ ہے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، جگہ بیٹھنے والے سے بڑی ہوتی ہے، تب تو بیٹھنے والا اس جگہ میں آتا ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ عرش پر ہیں پھر عرش مکان ہوا، اللہ مکین ہوئے تو پھر قاعدہ ٹوٹا، عرش بڑا ہوا، نعوذ باللہ اللہ چھوٹے ہوئے، اب اللہ اکبر کا کیا معنی کرے گا؟ پھر تو عرش بڑا ہو گیا اللہ چھوٹے ہو گئے، اس کا معنی کیا کرے گا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا آپ اس بات پہ پکے ہو اللہ ہر جگہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھئے۔ کہنے لگا کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہیں؟ اگر میں کہہ دوں بیت الخلاء میں نہیں عقیدہ ٹوٹتا ہے، کہہ دوں بیت الخلاء میں ہے ادب ٹوٹتا ہے۔ میں نے عقیدہ بھی نہیں توڑنے دینا، ادب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے جو ادب بھی سکھاتے ہیں عقیدہ بھی سمجھاتے ہیں۔ میرا تو تعلق ان سے ہے، یوں نہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ کہتے جی بڑے شوق سے بتائیے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت جسم سے پاک ہیں، اللہ ہر جگہ ہیں، لیکن ہر جگہ کی تفصیل منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ بس اللہ ہر جگہ ہیں، اجمال مان لو، متن مان لو، اس کی شرح نہ کرو، اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤ، تفصیل میں نہ جاؤ۔
کہنے لگا جی کیوں؟ جب عقیدہ ہے تفصیل میں جانا چاہیے، نظریہ ہے ڈیٹیل میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ذرا سینہ سنبھال کے بیٹھنا، مجھے بتا جب سسر اپنی بیٹی داماد کو دیتا ہے تو وہ داماد کو اس کے حقوق کے خیال کی بات کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، سسر داماد کو کہتا ہے میری بیٹی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا سسر ایک 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 حق گنواتا بھی ہے؟ میری بیٹی کا یہ حق ہے خیال رکھنا، یہ حق ہے خیال رکھنا، یہ حق ہے خیال رکھنا، بالتفصیل ود ڈیٹیل تمام حقوق گنواتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں نہیں گنواتا۔ میں نے کہا کیوں؟ جب بیٹی اس کو دے دی، اس کی بیوی تو حق گنوا دینا چاہیے۔ کہنے لگا نہیں گنوائیں گے، بعض آداب یہ ہیں، اس کو اجمال میں سمجھو تو ٹھیک ہے، تفصیل بے ادبی ہے۔ میں نے کہا جواب تو نے منہ سے دے دیا، اللہ ہر جگہ ہے، اجمال میں سمجھو تفصیل بے ادبی ہے۔ اور ایک بندے سے تو میں نے ایک بات مزید کی، میں نے کہا صحیح مسلم کے دو انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں، یہ حدیث ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا تیرا دل بھی اللہ کے انگلیوں کے درمیان؟ صحیح مسلم۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب تو باتھ روم جاتا ہے تو دل نکال کے رکھ جاتا ہے؟ اللہ کی انگلی ہے، دل نکال کے رکھ جاتا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں دل سمیت جاتا ہو۔ میں نے کہا پھر انگلی کا کیا کرتا ہے؟ کہتے اللہ کی انگلیاں ہیں، دل ساتھ جاتا ہے، لیکن اللہ جسم سے پاک ہے اسی لیے باتھ روم میں جاتا ہو۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے۔ تو تیری بات وہی ہماری بات، وہ اعتراض تجھ پہ نہیں ہے، مجھ پہ کیوں ہے؟ تیرے 10 روپے چل پڑے، میری جالی کیوں ہے؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اسی لیے یہ اعتراض ہم پہ نہیں آ سکتا۔ میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں، ایک بندہ کہنے لگا مولانا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر استوا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تو ایک بات کرے گا، میں پوری بات کروں گا۔ سورۃ حدید آیت نمبر 4، سورۃ رعد آیت نمبر 2، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورۃ سجدہ آیت نمبر 4، ان 4 مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، یا کہیں فرمایا ثم علی العرش استوى، یا فرمایا ثم استوى علی العرش، او کما قال۔ اللہ تو عرش کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر تو اللہ عرش پر ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا اللہ عرش پر ہے؟ استوا کا معنی پر ہے، یہ کہاں سے نکلا؟ استوا کا معنی بیٹھنا کہاں سے نکلا؟ کہنے لگا جی بیٹھنا معنی نہیں ہے۔ میں نے کہا نانا بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ کے مطلب بدل دیا جاتا ہے۔ کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا میں کہوں اس بندے نے روٹی کھائی ہے، اس بندے نے قسم کھائی ہے، اب کھانے کا معنی دونوں میں ایک ہوگا؟ کہنے لگا جی نہیں، روٹی کھائی ہے مطلب اور ہے، قسم کھائی ہے مطلب اور ہے۔ میں نے کہا جب استوا کا معنی مخلوق کے لیے ہوگا معنی اور ہے، استوا کا معنی خالق کے لیے ہوگا معنی اور ہے۔ کہنے لگا جی کیسے؟ الرحمن علی العرش استوى، ہم تو کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، آپ استوا کا معنی اور کون سا کریں گے؟ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی عربی لغت کی تہ میں پہنچنا ہے تو عرب کے شعراء کی شاعری کو دیکھو، وہ اپنے شعر کو قرآنی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ ان الفاظ کو کس طرح استعمال کر گئے ہیں، ان اشعار کو دیکھو۔ علیکم بدیوان العرب، حضرت عمر کی بات ہے۔ اس طرح احادیث پاک میں بھی لغت کی طرف بات کا اشارہ ملتا ہے۔ لعجیب لعجاب کا واقعہ علماء سے مخفی نہیں ہے۔ کہنے لگا جی بولیے۔ میں نے کہا استوا کا معنی غلبہ بھی ہے، کتاب الاسماء والصفات میں، اور اس کی تعلیق حاشیے میں امام بیہقی نے اس پہ 2 شعر پیش کیے ہیں۔ استوا کا معنی غلبہ ہے، فرماتے ہیں قد استوا بشر علی العراقی من غیر سیف و دم محراقی۔ اور بشر اتنا بڑا کمانڈر تھا، جب عراق پہ حملہ آور ہوا اس کا کنٹرول سنبھالا تو اس نے غالبہ بھی حاصل کیا، تلوار بھی نہ چلائی۔ میں نے کہا استوا کا معنی غلبہ کر دیا۔ ایک اور شاعر کہتا
कहता है फलम्मा अलौना वस्तवैना अलैहिम जअलनाहुम मरआ लिनसरिम व ताइरी। और मैं जब अपने दुश्मन पे चढ़ दौड़ता हूँ, उन पे गलबा पा लेता हूँ, तो फिर इन्हें मार के गिद्धों और परिंदों के आगे डाल देता हूँ। गिद्ध के लिए गिद्ध चील की तरह परिंदा जो बंदे का गोश्त नोच के खा जाए, उनके सामने डाल देता हूँ। तो मैंने कहा यहाँ भी वस्तवैना का माना बैठना नहीं, गलबा किया है। तो अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, मेरा अल्लाह वो है जिसने अर्श जैसी मखलूक पर भी गलबा हासिल किया। इसका माना ये थोड़ी है बैठे। कहने लगा गलबा तो अल्लाह का जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, चांद सितारे पर भी है, हैवानो इंसान पर भी है। आप सिर्फ अर्श की बात की गलबे की क्यों करते हैं? इसकी वजह मैंने कहा भाई अक्लमंदी है। तो फिर मेरा जवाब तुम्हें समझ आएगा, तवज्जो रखना। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम। उलमा कहते हैं बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है, बादशाह की गुफ्तगू गुफ्तगू की बादशाह होती है। मैंने कहा अल्लाह का कलाम कलामों का बादशाह है। जब बादशाह अपनी ताकत की बात करते हैं, ताकतवर अपनी कुव्वत की बात करता है, तो सबसे बड़ी चीज की बात करता है। किसी मुल्क का प्रेसिडेंट जब अपनी कुव्वत और शान और शौकत और दबदबा बताता है, तो यूं कहता है भाई फला समंदर भी मेरे कब्जे में है, फला दरिया भी मेरे कब्जे में है, फला गर्म पानियों तक भी मेरी रसाई है। इसका माना ये नहीं होता तालाब इसके कब्जे में नहीं है, इसका माना ये नहीं होता घर की टंकी इसके कब्जे में नहीं है, इसका माना ये नहीं होता घर का कूलर इसके कब्जे में नहीं है। और कूलर में भी पानी है, तालाब में भी पानी है, टंकी में भी पानी है, लेकिन दरिया में पानी, समंदर का पानी वो इससे बढ़ के है। ताकत में भी, कुव्वत में भी, कमियत और कैफियत में भी, हैसियत में भी इससे बढ़ के है। तो बड़ी चीज के कब्जे की बात करते हैं, छोटी चीज का कब्जा उसमें आ जाता है। 1000 रुपए के नोट में 100 रुपए का नोट भी होता है, 50 का भी होता है, 10 और 20 का भी होता है। बड़ी बात में छोटी बातें आ जाया करती हैं। अल्लाह फरमाते हैं मखलूक तो मेरी जमीन भी है, मखलूक तो मेरी आसमान भी है, मखलूकात में जिन्नो इंसान भी है, शजरो हैवान भी है, लेकिन सबसे बड़ी मखलूक जो अर्श पर है, वसिया कुर्सी जो उस समावात वल अर्ज़, वो मखलूक जो अर्श है, वो मखलूक जो कुर्सी है, वो सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी मखलूक मेरी ताकत में है, मेरे कब्जे में है, मेरे गलबे में है, मेरी मुट्ठी में है। मेरी ताकत और हुक्म के बगैर इतनी बड़ी मखलूक हरकत नहीं कर सकती, तुम कैसे कर सकते हो? अल्लाह ने ताकत और कुव्वत की बात की है। इसका माना यह नहीं है कि बाकियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत नहीं है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना हदीस कुरान करीम की आयत है, सूरत मारिज आयत नंबर 4, अल्लाह फरमाते हैं तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलै, रूह भी रूहुल अमीन, ये फरिश्ता भी उसकी तरफ जाता है, फरिश्ते भी ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। पता चला अल्लाह ऊपर है। मैंने कहा ना, कुरान करीम को मुफस्सिरीन से समझो, फरिश्ते क्यों जाते हैं ऊपर, रूहुल अमीन क्यों जाते हैं? भाई ये यहाँ बैठे हैं, इनके पास रजिस्टर है, ये रजिस्टर के दफ्तर खाने में जमा कराने जाते हैं। इससे मुराद तो महल्ले अमर है। जो पुराना रजिस्टर जमा कराया, नया ले लिया, पुरानी रिपोर्टिंग पहुंचाई, नई ले ली, वो जमा होती रही। कल कयामत में इंसान के सामने सम्मन नशरत खोल दिया जाएगा और उसके सामने आ जाएगा, ये तो वहां जाते हैं। इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर है। एक बंदा मुझे कहने लगा सूरत अनआम है, आयत नंबर 18 है, अल्लाह फरमाते हैं वहुवल काहिरु फौका इबादी, वो बंदों के ऊपर हुक्मरान है। जब ऊपर का लफ्ज आया तो अब अल्लाह ऊपर है, हर जगह कैसे है? मैंने कहा अपने दावे पे पक्का रहना। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ है, आयत नंबर 76 है, अल्लाह फरमाते हैं वह फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम है, इल्म वाले के ऊपर एक आलिम है। मैंने कहा इसका माना आलिम के ऊपर दूसरा आलिम सर पर चढ़ा हुआ है? कहते हैं जी नहीं, वो उससे इल्म में बड़ा है। तो मैंने कहा इसका माना फौकल काहिरु फौका इबादी, कि वो बंदों के ऊपर हुक्मरान है। इसका माना ये थोड़ी है कि अल्लाह अर्श पे बैठा है।
یہ تو اس کی علمیت بتانے، یہ تو اللہ رب العزت کی طاقت بتانے کی بات ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت صرف عرش پہ ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا بھائی سورت نساء کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے قرآن کریم میں ہے، بر رفعہ اللہ الیہ، جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اپنی طرف اٹھایا، عیسیٰ بھی اوپر گئے ہیں، پتہ چلا اللہ اوپر ہیں۔ میں نے کہا دلیل دیا کرو، لنگڑی باتیں مت پیش کیا کرو۔ اور بھئی اللہ نے اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، اور اس کا مطلب ذرا مفسرین سے سمجھتے، اپنے پیٹ سے نہ لگاتے، محدثین و صحابہ سے سمجھتے، اپنی عقل سے نہ لگاتے۔ الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں جلد 2 صفحہ 12 پر موجود ہے، اے الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ طرف کا معنی آسمان ہے، ورنہ اللہ تو طرف سے پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ امام رازی نے تفسیر رازی جلد 11 صفحہ نمبر 102 اس آیت کے تحت لکھا ہے، المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، الیہ کا معنی یہ ہے اس جگہ اللہ نے اٹھا لیا جہاں غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا، جہاں غیر اللہ کا حکم نہیں جا سکتا۔ اور عند اللہ الیہ اس کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ اٹھا لینا جہاں غیر اللہ کا حکم نہ چلے۔ تبھی فرمایا عند ربہم یرزقون، شہید رب کی طرف سے رزق آتا ہے، مراد بغیر محنت کے رزق آتا ہے، کسی اور کی کمائی وہاں نہیں چلتی، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو الہی کا معنی ہے، اس الہی کا معنی یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اگر یہی بات ہے تو آپ کو میں ایک سوال دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہنے لگا پھر حضور پاک علیہ السلام عرش معلیٰ پہ کیوں گئے تھے؟ معراج کے لیے آقا انعامدار کو اوپر کیوں بلایا گیا تھا؟ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو اوپر بلایا گیا تو اس کا معنی یہ ہے اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ اچھا مجھے بتا، کل کوئی کہہ دے گا اللہ کوئی طور پہ بیٹھے ہیں، تو کہے گا کیوں؟ کہا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا تھا، اور کوئی کہہ دے گا اللہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، بھئی کیوں حاجی وہاں جاتے ہیں؟ کوئی کہہ دے گا اللہ ہر مسجد میں بیٹھے ہیں، بھئی کیوں مسلمان اللہ کے گھر میں ملاقات کے لیے وہاں جاتا ہے؟ پھر کیا کہے گا؟ کہنے لگا یہ تو بات بڑی عجیب ہو جائے گی۔ میں نے کہا آجا دیوبند والوں کے دروازے پہ علماء دیوبند اہل علم بھی ہیں، اہل عقل بھی ہیں، ان کے پاس سمجھنے والا دماغ بھی ہے، سمجھانے والی زبان بھی ہے، صاف کرنے والا دل کی طاقت بھی ہے۔ ان کے پاس آ، تمہیں بتائیں گے، کیونکہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ پاک ملاقات کے لیے سامنے والے ملاقاتی کی حیثیت دیکھتے ہیں، مرتبہ دیکھتے ہیں، شان و شوکت دیکھتے ہیں، اس کی کتنا مرتبہ ہے، اس سے کہاں ملاقات کی جائے۔ دنیا کا اصول ہے فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن، پہلے نمبر دوسرا تیسرے نمبر پہ پاس ہے، تیسرے نمبر والے کو انعام سکول میں ملا، دوسرے والے کو وہاں ٹاؤن شپ میں ملا، پہلے والے کو سب لوگوں کے سامنے پروگرام سیلیبریٹ کر کے ملا ہے، اچھی جگہ بلوایا ہے۔ اللہ نے دیکھا بندہ عام ہے، ملاقات مسجد میں ہے، بندہ حاجی ہے، ملاقات بیت اللہ میں ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، ملاقات کوہ طور پہ ہے، محمد حبیب جیسا ہے، ملاقات عرش معلیٰ پہ ہے۔ اللہ حیثیت دیکھتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا احادیث پاک پڑھیے تو تم پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا آج تک میں نے دلیل کی دنیا میں وہ بیٹا پیدا نہیں کیا، کسی ماں کی کوکھ سے بیٹا جنم نہیں ہو سکا جو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ کو، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ تیری بات ناممکن ہے، نہیں مان سکتا تو اپنی پٹائی کو کھول، سانپ نکال۔ وہ کون سا سانپ ہے جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا؟ کہتے صحیح مسلم ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باندھی آزاد
آزاد کرنا چاہتا ہوں. حدیث جاریہ اٹھائیے. حضور نے فرمایا اپنی باندھی کو میرے سامنے لاؤ. وہ سامنے لایا. حضور پاک نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ باندھی کہنے لگی فی السماء, آسمانوں میں ہے. پھر فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ باندھی کہنے لگی انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ, اسے آزاد کر دے, یہ مومن ہے. اور تم تو کہتے ہو اللہ وہاں وہاں. حضور پاک کی زبان سے وہاں آ گیا, ہمارے تصدیق آ گئی اللہ آسمان میں ہے. اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا نانا تو نہیں سمجھا, تیرا عقیدہ اور دعویٰ و نظریہ یہ تھا اللہ صرف عرش پہ ہے اور کہیں نہیں ہے. مجھے پھنسانا تو دور رہا, تو پھنستا پھنستا چلا گیا. کیسے؟ اب تو حدیث کہتی آسمان میں ہے, تو کہتے عرش پہ ہے. تو بتاؤ اب کیا کرے گا؟ میں نے کہا تیری نہیں میری دلیل ہے. جب میں نے کہا اللہ ہر جگہ ہے, مکان سے پاک ہے, تو آسمان بھی تو ہر جگہ میں شامل ہے. کہنے لگا اچھا پھر زمین کی بات کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا وہ اسی لیے کہ اس باندھی کا عقل ہی اتنا تھا, وہ اتنی ہی عقل کی مالک تھی جتنا اس سے سوال ہوا. السوال بقدر العقل, سوال تو قدر عقل پہ ہوتا ہے. اور یہ تمہیں نہیں پتا کہ جو کملا بے وقوف ہوگا وہ قبر پہ جائے گا تو اس سے من ربک من نبیک ما دینک نہیں پوچھا جائے گا. اس کی عقل کے مطابق سوال ہوگا, سینریاں دکھائی جائیں گی, تصویریں بتائی جائیں گی, اس سے بہلا کے پوچھا جائے گا. عقل والا تو اپنی عقل کے مکلف ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے, ایک بندہ کہنے لگا مر جاؤں جلا دینا, جلا کے رات کو اڑا دینا, اڑا کے پانی میں بہا دینا. بہا دیا گیا. اللہ پاک نے پانی کو, ہوا کو, پہاڑوں کو, زمین کو حکم کیا مٹی جمع کرو. مٹی جمع ہوئی. اللہ نے پوچھا لما فعلتا, وہ بیچارہ عقل والا اتنا ہی تھا, کہنے لگا اللہ من خشیتک, میں نے تو تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر جسم ختم ہو جائے پھر رب عذاب نہیں دیتا, معاف کر دیتا ہے. حیات بعد الموت کا منکر نہیں تھا, بلکہ مطلب صرف یہ تھا کہ جسم سلامت تو عذاب ملا, جسم ختم تو عذاب سے محفوظ. تو اللہ پاک نے اسے بخش دیا. بخاری کی روایت کہتی ہے فغفر له, بخش دیا اس بنیاد پہ کہ اس کی عقل اتنی ہے. اس جاریہ کی عقل بھی اتنی تھی, اسی لیے اس کو یہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایسے ہی بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ رب العزت صرف عرش پہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, حاضر و ناصر ہے, لیکن مکان سے پاک ہے, جگہ سے پاک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله, لا إله